اللہ رب العزت نے جن خاص ہستیوں کو چنا انہیں صحابہ کہتے ہیں، وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اباب وقار خاص طور پر جن صحابہ کا آج ذکر کروں گا وہ مراد رسول سیدنا فاروق اعظم فارق حق و باطل حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج یکم محرم الحرام ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہے، اور اس اسلامی سال کا اجرا کرنے والی ذات بھی سیدنا فاروق اعظم کی ہے، اور آپ کی شہادت بھی یکم محرم الحرام ہے۔ اباب وقار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی شان، بہت شانیں ہیں، ان شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ آپ مراد رسول ہیں، کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے رب سے حضرت عمر کو مانگا۔ مختلف روایات ہیں، کچھ میں دو بندوں کے نام آتے ہیں، ایک نام ہے عمر بن حشام کا، اور ایک نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، یا اللہ ان دو بندوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور ایک روایت میں خاص طور پر میرے آقا نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصتاً، مولا خاص پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب حضور نے ڈھیر بندے بھی مانگے، ہزار بھی مانگے، مولا اتنے بندے عطا فرما تیرے اسلام کو عزت مل جائے گی، تیرا اسلام عروج پکڑ جائے گا۔ حضور نے صرف ایک بندہ مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا اپنے اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو معلوم ہوا جنا ایک ہی کافی، جنا ہوگا جنا وہ ایک ہی کافی ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے حضور نے یہ دعا بھی مانگی، مولا اتنے بندے دے دے تیرے دین کا کام ہو جانا ہے۔ حضور نے ایک بندہ مانگا، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، ایک جنا مانگا، ایک مرد مجاہد مانگا۔ اب حضور کی دعا کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ہاتھ میرے آقا کے اٹھ جائے اور قبول نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا بلند کر کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا بلند کر کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آقا دعا مانگے اور قبول نہ ہو، بلکہ حضور دعا مانگتے ہیں تو قبولیت آگے بڑھ کے گلے سے لگا دیتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب جو پہلے کافر تھے، کافروں کے دوست تھے، دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا، دل بدلا اور اسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اباب وقار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کا واقعہ مشہور ہے۔ لوگوں نے کہا تم دوسروں کو جا کے کہتے ہو کہ اسلام لے آئے ہو، اسلام کی مخالفت کرتے ہو، پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر کرو، تمہاری بہن تمہاری سسٹر وہ بھی ایمان لا چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں تلوار نکال کے اپنی بہن کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، جاتے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اباب وقار جب قرآن کی تلاوت سیدنا فاروق اعظم سنتے ہیں، وہ سخت دل، وہ دل جو پتھر تھا وہ پگھلتا ہے اور اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ فاروق اعظم جو بہن کو مارنے کے لیے آئے تھے، اسی تلوار کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور جہاں اس نیت سے رہے ہیں کہ اسلام قبول کرنا ہے۔ اب عمر فاروق کو آتے دیکھا، بڑے بہادر جوان تھے، بڑے نڈر جوان تھے، صحابہ پریشان ہوئے کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، پریشان ہوئے نا تو وہاں پہ حضور کا ایک اور شیر بیٹھا تھا جسے حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اگر تو یہ اچھی نیت کے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر اس کی نیت بری ہے آج امیر حمزہ عمر کا گلا اسی کی تلوار سے قلم کر دے گا۔ پریشان نہیں ہونا تم نے،
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضور کے غلام بن گئے۔ اس دن حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تاریخ میں یہ لفظ ملتے ہیں، جو مسلمان دار ارقم میں چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر جب ایمان لائے، آقا سے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارا دین حق ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں حق ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا رب حق ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں حق ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، آپ نبی بر حق ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نبی بر حق ہوں۔ تو عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، جب رب بھی حق ہے، رب کا بھیجا ہوا دین بھی حق ہے، آپ نبی بھی حق ہیں، پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ پھر ہمیں چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج خانہ کعبہ شریف میں نماز ہوگی، آج نماز خانہ کعبہ شریف میں ہوگی۔ پہلی مرتبہ جب عمر ایمان لے کے آئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھی، اور سب کے ایک طرف کھڑے تھے حضرت عمر بن خطاب اور دوسری طرف کھڑے تھے حضرت امیر حمزہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام سوفیزم کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں دیتا ہے، جتنا امن کا درس اسلام دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، لیکن ایک طرف کافر وہ للکار رہے ہو، تلواریں لے کے کھڑے ہو، پھر حضرت عمر بن خطاب کا وہ خطبہ بھی سماعت کیجیے۔ ایک طرف کھڑے حضرت عمر بن خطاب، دوسری طرف امیر حمزہ، اور جملے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں انہوں نے بڑا ظلم کر دیا مسلمانوں پر۔ آج اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو آئے، آج کوئی اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے تو آئے عمر کے مقابلے میں، نکلے امیر حمزہ کے مقابلہ میں۔ یہ بھی صوفی تھے، یہ بھی اسلام کو ماننے والے اور ایسے ماننے والے کہ ان کے بعد اس طرح اسلام کو کسی نے نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، آپ نے یہ نہیں فرمایا ہم شریف لوگ ہوتے ہیں۔ جملے سنیے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو نکلے عمر کے مقابلے میں، بیویاں بیوہ کروانی ہو آئے عمر کے مقابلے میں۔ اور کافروں کی کیا ہمت تھی، کافر ڈر گئے اور آپ کا روک و دبدبا ایسا تھا کوئی بھی مقابلے میں نہیں۔ اور کافر خود کہتے ہیں جب عمر ایمان لے کے آیا، عمر دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بھلا عمر کی شانوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے خود فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، اگر میرے بعد نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر ہوتے۔ یہاں پر عقیدے کی بات بھی سن لیجیے، چونکہ میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے، میرا نبی نہیں آ سکتا، میرے آقا خاتم النبیین ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جنہیں افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل کا لقب ملا، کہ انبیاء کے بعد اس امت میں بلکہ پہلی امتوں میں بھی سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، جب وہ بھی نبی نہیں بن سکتے، اور عمر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی نبی نہیں بن سکتے، عثمان ذوالنورین بھی نبی نہیں بن سکتے، مولا علی شیر خدا بھی نبی نہیں بن سکتے۔ تو قادیان میں بیٹھا پرانا کوئی کہے گا نبی ہوں تو وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی بالکل نہیں۔ اور جسے انسان کو بھی کوئی تمیز ہوتی ہے، ان کے اپنوں نے لکھا کہ ہمارا جو بڑا تھا اس کی ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا اور ایک جیب میں وہ روڑا ہوتا تھا جس سے استنجا کیا جاتا ہے۔ کبھی ہمارا جو بڑا وہ کاڑا ہے، گڑ کی جگہ پہ وہ روڑا جس سے استنجا کیا جاتا ہے اس کو کھا لیتا اور گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا۔ یہ انسانوں والی باتیں ہیں، یہ تو جانور کہنا بھی جانوروں کی توہین ہے ایسے بندے کو۔ اب آگے مقام میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین۔ توجہ سے بات سننا، قرآن فرماتا ہے مسلمان کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر جہاں تو ہوتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔
حدیث پاک کے الفاظ، حدیث کا مفہوم میں آپ کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عمر شیطان اس سے ڈرتا ہے اگر ایک راستے سے تو بھی آ رہا ہو، شیطان بھی اس راستے سے آ رہا ہو تو شیطان سے ڈر کی وجہ سے اپنا راستہ بدل دیتا ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن جس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، حضرت عمر پاک کا جہاں قدم آ جائے ہمارا سب سے بڑا دشمن وہاں سے بھاگ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مخصوص طبقہ، سمجھیے گا، کچھ مخصوص طبقہ وہ مدینہ میں نہیں جاتا، کچھ مخصوص طبقہ وہ مدینہ میں نہیں جاتا. تو میں کہتا ہوں وہ مدینہ کیسے جائیں؟ جہاں عمر ہو وہاں شیطان نہیں آیا کرتے، جہاں عمر ہو وہاں شیطان نہیں آیا کرتے. جس طرح منافق اور مومن کی پہچان کے لیے علی کا نعرہ ضروری ہے، جس طرح مومن اور منافق کی پہچان کے لیے علی کا نعرہ ضروری ہے، اسی طرح کافر اور مومن کی پہچان کے لیے عمر کا نعرہ ضروری ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتا ہے، بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے. اسی طرح عمر کا نام لیتا ہوں تو کافر کٹ کے گرتا ہے، بتاؤ اے عمر والو میری تلوار کیسی ہے. ہم تو سب کے ماننے والے ہیں. آج بھی کئی مجلسوں میں، بلکہ یہ تو عمر کی ذات کی شان تھی نا کہ عمر کا نام آنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، کافر بھاگ جاتے ہیں. یہ تو عمر کی ذات کی برکت تھی. آپ کو نسخہ دیے دیتا ہوں، احباب مکان، آج بھی اگر آپ عمر کا نام لیں گے تو جو کھل جائے، جس کا چہرہ کھل جائے، خوش ہو جائے، سمجھ لینا مومن ہے، اور جو اٹھ کے بھاگ جائے سمجھنا پکا کافر ہے. اب آپ حضرت عمر کی شان کو بھلا کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. حضور علیہ السلام کے 26 حج تھا اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یا اللہ مجھے شہادت بھی عطا کرنا، اور شہادت کہیں باہر نہیں، واجعل موتی فی بلد رسولک. مولا موت شہادت بھی دینا لیکن اپنے حبیب کے شہر میں دینا. اب شہر تو سیدنا فاروق اعظم کا بھی مدینہ تھا، لیکن دعا میں کیا مانگا؟ واجعل موتی فی بلد رسولک. پھر خود ہی تعجب بھی کیا کرتے تھے کہ یار عمر تو بڑا عجیب آدمی ہے، شہید ہونے کے لیے جنگ میں جانا پڑتا ہے اور تو کہتا ہے مجھے شہادت بھی ملے، اور ملے بھی رسول اللہ کے شہر میں، فی بلد رسولک، رسول اللہ کے شہر میں. یہی بھی کسی نے کہا تھا نا کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر سے. اب آپ نے بولا حضرت عمر پاک موت بھی مانگ رہے ہیں، شہادت بھی مانگ رہے ہیں، اور مانگ بھی رسول اللہ کے شہر میں. تو 26 حج تھا. ابو لولو نامی مجوسی تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر تشریف فرما تھے اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو اس ابو لولو نامی مجوسی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نوک والا خنجر مارا اور وہ زہر میں آلودہ تھا. وہ خنجر مارا، آپ مصلی رسول پر تشریف لے آئے، آپ کا خون مبارک بہا. تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 یا 4 باتیں زندہ ہے. صحابہ کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت چیک کروانے کے لیے، ان کی طبیعت کو بحال کروانے کے لیے دور سے حکیم کو لا رہے تھے. حکیم ہمارے ساتھ آیا، رستے میں حکیم نے کہا میں واپس جا رہا ہوں. صحابہ نے کہا ابھی تو تم نے حضرت عمر پاک کی طبیعت چیک ہی نہیں کی، تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو حکیم کہتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے. تو صحابہ نے پوچھا یار تجھے کیسے پتہ چل گیا؟
ابھی تو مدینہ میں بھی نہیں پہنچے تو حکیم کہتا ہے یہ جو سامنے بکری چل رہی ہے یہ اپنے مالک کے کھیت میں نہیں چل رہی ہے، یہ کسی اور کے گھاس کو چل رہی ہے۔ جب تک عمر فاروق زندہ تھے تو بکری بھی کسی اور کا گھاس نہیں چلتی، بکری بھی کسی اور کے کھیت میں نہیں چلتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر فاروق اس دنیا سے جا چکے ہیں، عمر فاروق اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ احباب دیوبند کو یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو آپ جب بیمار تھے تو آپ نے اپنے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ یار جا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا، ان سے پوچھ کہ عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ اب زخم لگا ہوا ہے اور زخم بھی اتنا شدید ہے کہ خون بہہ رہا ہے، لیکن عمر کی خواہش تو ٹھیک کیے، پھر بھی حضور علیہ السلام کا خیال ہے، حضور کی یاد ہے۔ اب جو بندے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ چلے گئے مار کے مٹی میں مل گئے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مٹی میں مل گئے تو عمر فاروق کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ یار اما عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کے آؤ، اور جا کے یہ نہ کہنا امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، یہ کہنا آپ کا ایک ادرا سا غلام عمر بن خطاب کہتا ہے کہ مجھے اجازت چاہیے حضور کے ساتھ دفن ہونے کی۔ اگر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ تمہارے عقیدے کے مطابق تو پھر بتاؤ عمر نے کیوں کہا کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں؟ تو عقیدہ وہی سچا ہے جو بریلی کے تاجدار نے دیا تھا اور کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم اعظم سے چھپ نہ جائے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، کھڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ساتھ دفن کیا گیا، اور آج بھی حضور کے ساتھ وفا اور حضور کا ان کے ساتھ پیار دیکھنا ہو تو روزے کو جاری دیکھنے گا۔ ایک طرف سیدنا صدیق اکبر لیتے ہوئے ہیں تو دوسری طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بعد پھر خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ 18 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت تھی تو ہمارا بیان حجۃ الوداع چل رہا تھا، تو اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں بھی صرف چند منٹ نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک لقب تھا ذو النورین، دو نور والے۔ کتنے نور والے تھے؟ دو نوروں والے۔ آپ کو یہ لقب کیوں ملا؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی نکاح میں حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد ہوئے، پہلے حضرت رقیہ اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب دوسری بیٹی کا بھی نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا تو لوگ باتیں کرنے لگے، دیکھو جی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا لوگوں تم باتیں کر رہے ہو، میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ فوت ہوتی رہتی، میں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان سے نکاح میں دیتا، 40 بیٹیاں۔ اور دو نور والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ دو بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ اب جو حضور کے نور کا انکار کرتے ہیں انہیں کیا پتا کہ حضور کے گھر کا ہر فرد وہ نور ہے۔ جو حضور کے نور کا انکار کرتے ہیں انہیں ذو النورین کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ انہیں عثمان غنی ذو النورین کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ یہ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا، جنہوں نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ ہے نور کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی واقعہ بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے آقا نے جس کو سفیر کے لیے چنا وہ حضرت عثمان غنی تھے، جس کو سفیر بنا کے مکہ میں بھیجا وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ اب سفیر کسے بنایا جاتا ہے؟ سفیر اسے بنایا جاتا ہے جس پہ سب سے زیادہ اعتماد ہو۔ اب مکے میں گئے، مکے میں آپ کے معاہدے ہوئے، بات چیت ہوئی کافروں سے، جب کافروں سے بات چیت ہوئی
تو کافر کہنے لگے کہ اے عثمان تو آ گیا ہے، تو ہمارا رشتہ دار بھی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہے کر لے، اگر تو چاہتا ہے تیرے لیے خانہ کعبہ شریف کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں، آب زمزم شریف بھی پی لے، صفا مروہ کی سعی بھی کر لے۔ تو عثمان کا جواب سنیے، آپ کہتے ہیں ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مکہ جب حج کے لیے جاؤ تو مدینہ شریف میں جانا بھی ہو تو مسجد نبوی کی نیت کرنا، ان کے لیے میرا یہ جواب ہے اور حضرت عثمان کا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیا بات کرتے ہو کہ میں طواف کر لوں اور حج کر لوں اور صفا مروہ کی سعی کر لوں؟ سنو، ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ، یہ خانہ کعبہ کے طواف میں تب تک نہیں کروں گا جب تک میرے آقا آگے آگے نہ۔ ایک طرف خانہ کعبہ شریف کا طواف ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ طواف کیا جائے، وہ بھی سامنے، اجازت بھی مل چکی ہو، صفا مروہ بھی سامنے ہے، آب زمزم بھی سامنے ہے، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ اے کافرو سن لو، جب تک میرے آقا میرے آگے آگے نہ ہوں گے میں خانہ کعبہ شریف کا طواف بھی نہیں کروں گا۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ ہم دل کو سمجھا بجھا کے لے گئے سوئے کعبہ، جب پھر کیا ہوا؟ ہم دل کو سمجھا بجھا کے لے گئے سوئے کعبہ، دل ہمیں سمجھا بجھا کے لے آیا سوئے کوئے جانے۔ اب آپ کی بات یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ جنت پیسے دے کے خریدی، میرے آقا سے کئی مرتبہ جنت پیسے دے کے خریدی۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی اور مدینہ شریف ایک ہی کنواں تھا، پیر کنواں، وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میرے غلاموں کے لیے یہ چشمہ خریدے اور مجھ سے جنت لے؟ کون ہے جو میرے غلاموں کے لیے یہ چشمہ خریدے فَلَهُ الْجَنَّةُ اور مجھ سے جنت لے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی چیز پر بندے کی ملکیت نہ ہو تو آگے دے سکتا ہے؟ اگر کسی چیز پر بندے کی ملکیت نہ ہو تو آگے دے سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا جنت بنائی رب نے ہے، لیکن مالک میرے آقا کو بنا دیا ہے، کسے چاہیے عطا فرما۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا، اور ایک مقام یہ تھا جنت آپ نے خریدی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے زمین کی ضرورت تھی، مسلمان زیادہ ہو گئے، پہلے مسجد چھوٹی تھی، وہاں ایک صحابی کا گھر تھا، تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میں جنت لوں تو یہ مکان مسجد نبوی کو دیں۔ صحابی بڑے غریب تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت لینے کو تو دل کرتا ہے لیکن میرے پاس اور مکان بھی نہیں ہے، میں اپنے گھر والوں کو بچوں کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ حضرت عثمان کا یہ بات پہنچی، حضرت عثمان نے اب عقیدہ دیکھیے، مہنگے دام میں وہ مکان خریدا، اس صحابی کو اور مکان لے کے دیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں جانے جان یہ جو آپ نے فرمایا تھا اس صحابی کے لیے تھا یا جو بھی خرید کے دے گا اسے جنت ملے گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا عثمان جو بھی یہ مکان لے کے دے گا اسے جنت ملے گی۔ اب عشرہ مبشرہ میں ہونے کے لحاظ سے علیحدہ جنتی، اور کئی مرتبہ آپ نے خود جنت خریدی، صحابی ہونے کے لحاظ سے علیحدہ جنتی، حضور کے رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے علیحدہ جنتی۔ اب بھی کوئی بدبخت کہتا ہے وہ جنت نہیں جائیں گے تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں عثمان کو تمہارا باپ بھی جنت میں جانے سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ جب قرآن اعلان فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ تو حضور کے غلام ہے، ہم نے حضور کے ہر غلام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اب آپ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام علیہ الرضوان کی محبت عطا فرمائے اور اسی طرح حضور کی آگ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ حضور کی